السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا دور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، سلیفیس کا دور ہے۔ ہم صبح سے شام تک ہزاروں تصاویر و ویڈیوز بناتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے۔ حال ہی میں مولانا سعد صاحب و دیگر اکابرین کا بیانات اور مکی الحجازی صاحب سمیت مختلف علماء کرام کے موقف کے بعد یہ بحث دوبارہ چھڑ گئی۔ آخر حدیث مبارکہ میں تصویر کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ کیا ڈیجیٹل تصویر، موبائل کی ویڈیو یا کیمرے کی تصویر اور ہاتھ سے بنائی گئی تصویر میں کوئی فرق ہے؟ تو آج کی اس 10 منٹ کی تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث، فقہاء کرام کے دلائل اور عصر حاضر کے علماء کے موقف کی روشنی میں اس کی پوری حقیقت سمجھیں گے۔ ویڈیو کو دوستو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جاندار کی تصویر بنانے پر سخت وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، جو تم نے بنایا ہے اس میں روح پھونکو۔ فرشتوں کا نہ آنا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں لفظ تصویر بنانے والا آیا ہے۔ قدیم زمانے میں تصویر بنانے کا مقصد یا تو بت پرستی تھا یا ہاتھ سے مجسمے جاندار کی شبیہ بنانا تھا، تاکہ انسان اللہ کی تخلیق کی نقل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہاء علماء کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے۔ تو دوستو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ مولانا سعد صاحب نے کیا فرمایا اور ان کے موقف کی کیا بنیاد ہے۔ تبلیغ جماعت کے اکابرین اور مولانا سعد صاحب کا بنیادی مقصد امت میں تقویٰ اور اعمال صالحہ کی فکر پیدا کرنا ہے۔ مولانا سعد صاحب اپنے بیانات میں کثرت سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بیجا تصویر کشی، ویڈیوز بنانا، کیمرے کے سامنے آ کر کارگزاری دکھانا انسان کو ریاکاری، دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب فقہاء دیوبند کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک کیمرے کی تصویر بھی اصلیحتاً تصویر کے حکم میں آتی ہے، اس لیے بلا ضرورت شرعی جاندار کی تصویر یا ویڈیوز بنانا جائز نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب بندہ ہر وقت کیمرے اور فوٹوگرافی میں مشغول رہتا ہے تو اس کی عبادات، دعاؤں میں وہ اخلاص اور عاجزی باقی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ لہذا مولانا سعد صاحب کا تصویر کے خلاف موقف حدیث مبارکہ کی انہی عمومی وعیدوں اور تقویٰ و احتیاط کے اصول پر مبنی ہے۔ دوسری طرف جب ہم شیخ مکی الحجازی مکہ مکرمہ میں درس دینے والے معروف عالم عصر حاضر کے دیگر جید علماء جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، عرب علماء کے موقف کو دیکھتے ہیں تو وہاں ڈیجیٹل تصویر اور کاغذی تصویر میں ایک باریک فرق واضح کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کی حقیقت شیخ مکی و جدید فقہا کا کہنا ہے کہ موبائل یا ٹی وی کی اسکرین پر جو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں الیکٹران شعاعوں یعنی پکسل کا ایک عکس سائیڈوں جیسے شیشے میں انسان کا اپنا عکس نظر آتا ہے۔ شیشے میں عکس دیکھنا حرام نہیں۔ اسی طرح جب تک وہ تصویر اسکرین پر محفوظ نہیں ہوتی یا پرنٹ نہیں کی جاتی وہ مستقل تصویر نہیں کہلاتی۔ ضرورت اور دعوت، آج کے دور میں دین کی تبلیغ، تعلیمی امور، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، قانونی ضروریات کے لیے فوٹوگرافی ایک شدید ضرورت بن چکی ہے، اس لیے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمارے سامنے چند اہم اصول آتے ہیں۔ مجسمہ سازی، پینٹنگ، ہاتھ سے جاندار کی تصویر بنانا یا بت مجسمہ بنانا بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ بلا ضرورت فوٹوگرافی محض تفریح، خود نمائی یا سوشل میڈیا پر نمائش کے لیے جاندار کی تصویر بنانا تقوی کے خلاف ہے اور علماء احتیاط کے نزدیک گناہ ہے۔ ضرورت کی تصویر پاسپورٹ، شناختی کارڈ، سیکورٹی یا تعلیمی و دینی ضرورت کے لیے کیمرے کی تصویر بنوانا جائز اور مجبوری میں داخل ہے۔
دینی دعوت کے لیے استعمال علماء کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک اسلام کے پیغام کو پھیلانے، باطل کو رد کرنے کے لیے ویڈیوز اور ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال کرنا درست ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب و دیگر علماء کے بعد تقوی اور احتیاط پر مبنی ہے تاکہ امت بے جا نمائش اور ریاکاری سے بچے، جبکہ دیگر علماء نے حالات حاضرہ جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں گنجائش کا فتویٰ دیا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بلا ضرورت تصویر کشی سے پرہیز کرے، ٹیکنالوجی کا استعمال صرف خیر اور دینی مقاصد کے لیے کرے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی شرعی حقیقت سامنے آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے کر لیجئے۔ تو دوستو رجی ساتھیوں، اب آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو رجی ساتھیوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔